الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کا درس ہمارا جاری ہے، جس میں پچھلے درس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب سے آیت نمبر 103 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، تو وہ ہم آج سے سنیں گے۔ آیت نمبر 103 سورہ اعراف پارہ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا، یعنی فساد پھیلانے والوں کا۔ اس صورت میں جو واقعات مذکور ہے ان میں سے یہ چھٹا قصہ ہے۔ اس سے پہلے 5 نبیوں کے واقعات بیان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ماقبل ذکر کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے مقابلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں انہی کا بیان ہے، واقعات کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہر جگہ پر تقریباً ہر پارے میں ان کے واقعات کا بیان ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، اور آپ کی قوم کی جہالت بھی دیگر نبیوں کی اقوام کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اور ایک یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اسی طرح حضور کے زمانے میں یہودی لوگ بھی تھے اور آج بھی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور یہودی لوگ، تو اس لیے بھی ان کے واقعات بیان کر کے ان کو اسلام کی طرف زیادہ یہ لوگ انٹرسٹ لے کہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے ان کے زیادہ واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روشن ہاتھ اور عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل صاف، واضح اور ظاہر تھی، بالکل کلیئرلی ان کو یہ کہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایسے وہ روشن اور کلیئر معجزات تھے، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کے بجائے انکار ہی کیا، تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دینا، یعنی چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، اس کے بجائے کفر کیا، تو یہ ایک طرح کا ظلم کیا انہوں نے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام عیارخہ بھی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ نے 120 برس عمر پائی۔
ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 بیٹے تھے ان کے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو وہ یہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہوئے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک تھے جو بنی اسماعیل تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے. تو ان کے واقعات تو کئی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا اس کا جو بادشاہ تھا فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا. پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا. فرعون، یہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام فرعون نہیں تھا، اس کی پوسٹ تھی فرعون کی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم کو ملتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہے یا انجینئر صاحب ہے، نام تو اس کا دوسرا ہوتا ہے. اسی طرح بولتے ہیں کہ یہ مکھیہ منتری، پردھان منتری، اس کی پوسٹ ہے. اسی طرح فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، پوسٹ تھی. اور یہ جو فرعون جو آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام تو دوسرا تھا. اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان تھا. فرعون اس کا پوسٹ تھی، مصر کے بادشاہ کو فرعون بولتے تھے. تو وہ فرعون جو تھا اس کی اور اس کی قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا کہ فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس سے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں. نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات لے کر آیا. اور آپ نے فرعون سے کیا ڈیمانڈ کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے. فلسطین جو پیلسٹائن ہے آج کے دور میں، وہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا جہاں سے وہ مصر میں آباد ہوئے تھے. اور فرعون یہ ظالم بادشاہ نے ان کو غلام بنا لیا تھا، تو فرمایا کہ ان کو آزاد کر دے تو اپنے اصل وطن میں ان کو میں لے جاؤں. بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی. کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے تھے بہت سارے، اس میں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے. پھر ان کے دوسرے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے وہ مصر میں آ گئے قافلے کے ساتھ. وہاں پر مصر میں غلام بنا کر بیچ دیے گئے اور کئی سال جیل میں ان کو جانا پڑا. پھر ایسا کرتے کرتے وہ مصر کے بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام. وہاں سے پھر ان کا سارا گھرانہ شفٹ ہو کر ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے، ایجپٹ جو آج کا ہے. تو یوں یہ لوگ حقیقت میں یہ یہاں کے تھے، ملک شام کے، یہاں پیلسٹائن کے تھے، فلسطین کے. وہاں سے یہ مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں ان کی نسل کافی بڑھی. جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی. زبردستی ان سے محنت کے کام لیے جاتے تھے، ان کو تکلیف دی جاتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہیے اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہو. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين.
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو اس نے نشانی مانگی، معجزہ مانگا کہ آپ نبی ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا، یعنی بہت بڑا اژگر، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا، بال والا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اژدہا بھی سانپ تھا تو کوئی اتنا چھوٹا موٹا سانپ نہیں تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ 120 فٹ کتنا ہوتا ہے؟ کتنے مال کا ہوتا ہے؟ 10 مال تقریباً۔ جی، تو اتنا بڑا اژدہا ہے جس کو دیکھ کر ہی ڈر جائے آدمی۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اتنی بڑی نشانی اس کو دکھائی، عصا کا معجزہ۔ عصا یعنی آپ کی ایک لکڑی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس کو جیسے آپ زمین پر ڈالتے اللہ کا نام لے کر تو وہ جب چاہتے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ اور ان کا عصا بھی تقریباً 10 گز کا تھا اس طرح۔ ہاں، یعنی وہ بہت بڑا اژدہا جس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی سانپ نہیں تھا صرف۔ تو اسی معجزے کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کا نبی ہونا ثابت ہوا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا۔ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اس کو ید بیضا بولتے ہیں، روشن ہاتھ کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا، کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب آ گئی۔ جو سورج کی روشنی تھی وہ بھی اس کے سامنے کم پڑ گئی، اتنا روشن آپ کا وہ ہاتھ چمکنے لگا گریبان میں ڈال کر اس کو جیسے نکالتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا آپ کہاں تھے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا کمال کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں۔ یعنی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی، ہمارے آقا کے مبارک ہاتھ کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا موجزن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی، پورے ہاتھ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو یہ سب نبیوں کے اپنے اپنے بلند معجزات تھے۔ تو جب سب نبیوں کا سردار ہے ان کے معجزات تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ تو یہ ہر نبی کو اللہ نے کچھ معجزات دیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار معجزات ہیں، کئی کتابیں اس پر لکھی گئی ہے کہ آپ کے کتنے معجزات تھے۔ تو ایک کتاب میں ہے کہ آپ کے 7000 معجزات تھے، نام کی ایک کتاب ہے، اس میں یوں کئی سارے آپ کے ایسے معجزات ہیں جو قیامت تک قائم رہیں گے، باقی رہیں گے۔ جو قرآن پاک ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ دوسرے نبی جب اس دنیا سے جو پردہ فرما گئے تو ان کی تعلیمات بھی بالکل غائب ہو گئی، کم ہو گئی، اور ان کی کتابیں بھی لوگوں نے بدل ڈالی، اس میں مکسنگ کر دیا۔ قرآن پاک قیامت تک ویسا کا ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلتی رہے گی۔ تو قرآن پاک یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔
تو یہ دو معجزے فرعون کو دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں کہ اس کو ماننے میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن اس کو ایک وقت کے لیے تو ایمان لانے کی وہ سوچنے لگا کہ ہے تو نبی سچے، ان کو مان لینا چاہیے. لیکن پھر جو ہے وہ اس کا وزیر تھا حامان جس کا نام تھا، اس کا رائٹ ہینڈ کہیں یا اس کا پرسنل اسسٹنٹ، یا وہیں اس کو جو چابی ٹائٹ کرنے والا، کان میں کھٹ پٹ کرنے والے جو ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایسے چمچے ہوتے، تو فرعون کا وزیر تھا حامان. فرعون نے اس سے مشورہ کیا. فرعون کا یہ کام تھا کہ کوئی بھی کام، اس کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام اس سے مشورہ کیے بغیر ڈیسیجن نہیں لیتا تھا. تو فرعون نے سوچ لیا کہ ایمان لے آنا ہے اب تو، لیکن وہ حامان سے مشورہ کرے گا اپنے وزیر سے. تو اس کو پوچھا کہ یہ تو سچے نبی ہیں، ان کو مان لیتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں. تو وہ حامان نے اس کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ یار میں تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتا تھا، تو بیوقوفی کی بات کر گیا. بولے وہ کیا؟ تو بادشاہوں کو غلام بننے کی بات کر رہا ہے کہ تو بادشاہ ہے، پوری قوم تجھے خدا مانتی ہے. فرعون نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا گوڈ ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو معاذ اللہ. تو بولے تجھے قوم اپنا خدا مانتی، رب مانتی، تو ان کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے اور ایک ایسے بن دیکھے خدا پر ایمان لانے کی سوچ رہا ہے. یوں کر کے اس کو غیرت کو جگایا، اس کو تانا دیا، پانی چڑھایا، اس کو ایٹیٹیوڈ دلایا کہ ایسا تھوڑے مان لینا چاہیے. تو یوں فرعون کا ارادہ بدل گیا اور وہ ایمان لانے سے محروم رہا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ صاف صاف تو انکار کر نہیں سکتا تھا، تو چال چلی اس نے اور بالکل جو ہے وہ الگ ہی بات کرنے لگا کہ یہ تو جادو ہے. کیونکہ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں جادو کا بہت زور تھا، ہر طرف جادوگر تھے اور جادوگری کا بالکل ایک ماحول تھا. جیسے آج کیسے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسے وہ جادو کا دور تھا. تو اس نے آسانی سے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے جو جادو دکھا کر ہمیں ہمارے دھرم سے بدلنا چاہتا ہے، کنورٹ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر حکومت کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ. ایسا اس نے غلط بات پھیلا دی. اور پھر جادو کا ایک بہت زبردست مقابلہ ہوا، میچ ہوا جادوگروں کو جمع کر کے. وہ کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم کل کے دن میں سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے پھر ان کا جواب دیا کہ جادو نہیں ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے معجزات ہیں. اگر جادو ہوتا تو پتہ چل جاتا. تو وہ کیا واقعہ ہوا وہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.